إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معزز و محترم علماء کرام، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام دعوت محمدی کے حوالے سے ہے۔ آپ نے مجھ سے قبل محترم مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب کو سماعت فرمایا۔ انہوں نے دعوت محمدی کا ایک بڑا ستون توحید باری تعالی اس حوالے سے آپ کے دلوں کو کتاب و سنت کی شمع سے روشن فرمایا۔ میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا وہ یہ ہے کہ دعوت محمدی کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا تھی، اور اس دعوت کو لازم نہ پکڑنا، اس دعوت سے اپنے آپ کو ہٹا لینا، یہ گمراہی ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارا مسلک وہ 100% برحق ہے اور ہمارے مسلک کو نہ ماننا یہ گمراہی ہے، تو بات بالکل 100% درست ہے، لیکن شاید لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جی مسلک پرستی کرتے ہیں، یہ فرقہ پرستی کرتے ہیں۔ دراصل ہمارا مسلک ہے ہی وہی جو دعوت محمدی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کی دعوت اول سے آخر تک بالکل وہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا تھی؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کئی ایک مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو بیان فرمایا کہ آپ کی دعوت تھی کیا، آپ کس چیز کی دعوت دیتے تھے۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا تھی؟ اللہ کی آیات کی تلاوت کرنا، لوگوں کو اللہ کی آیات سنانا۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان کا تزکیہ نفس کرنا کتاب و حکمت کی روشنی میں۔ کتاب اللہ رب العزت کی کتاب قرآن کریم، اور حکمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تشریح، وہ توضیح جس کے لیے اللہ رب العزت نے انہیں مبعوث فرمایا تھا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے اور یہی اہل حدیث کی دعوت ہے۔ آپ اہل حدیث کی دعوت میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں ایک ذرا برابر بھی فرق نہیں تلاش کر سکتے۔ صدیاں گزر گئیں، اہل حدیث کے مخالفین نے
پورا زور صرف کیا کہ ہمیں کچھ ہی مل جائے جو ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں اور لوگوں کے سامنے یہ ثابت کر سکیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے ہٹ کر کوئی دعوت دیتے. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ایک آیت ایک حدیث بھی ایسی پیش نہیں کر سکے جسے اہل حدیث نہیں مانتے. یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے اور یہی ہماری کامیابی کی دلیل ہے. اسی وجہ سے ہمارا مسلک، ہمارا منہج اللہ کے فضل و کرم سے پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے. آپ سماعت فرما رہے تھے ہمارے بزرگوں کی عظیمت کی داستانیں، کس طرح انہوں نے ظلم برداشت کیے، کس طرح جبر برداشت کیے، کس طرح انہیں ڈرایا دھمکایا گیا، کس طرح ان کے اہل خانہ پر ظلم و ستم ان کے رشتہ داروں تک کو نہیں چھوڑا گیا صرف اس دعوت کی وجہ سے. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے آج وہ دعوت بہت دور تک پھیل چکی ہے. گاؤں کے گاؤں اللہ کے فضل و کرم سے متاثر ہوئے، علاقے کے علاقے ان کی کایا پلٹ گئی. اور جو لوگ اہل حدیث کے کسی مسجد میں داخل ہونے پر مسجدوں کو دھویا کرتے تھے، اللہ کے فضل و کرم سے آج اہل حدیث کی اقتداء میں وہ نمازیں پڑھ رہے، اپنے عقائد اور اعمال کی اصلاح کر کے مسلک اہل حدیث کو سینے سے لگا رہے. وجہ کیا ہے کہ ہماری دعوت وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ترہ امتیاز تھا. پوچھنے والے نے پوچھا تھا، اور کس سے پوچھا؟ اس شخص سے پوچھا جو حالت کفر میں ہے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیاسی مذہبی دشمن ہے. اس سے پوچھا پوچھنے والے نے کہ بتاؤ ایزیدون ام ینقصون، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت محمدی سے متاثر ہونے والے بتاؤ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ ان کی تعداد میں زیادت ہو رہی ہے یا کمی ہو رہی ہے؟ یہ سوال سیدنا ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ سے اس وقت کیا گیا جب وہ مسلمان نہیں تھے، جب ابھی اسلام سے دشمنی ان کے دل میں موجود تھی، کافروں کے سردار تھے اس وقت. اس وقت ہرقل نے پوچھا تھا، اس نے پوچھا تھا کہ آپ بتائیں، میں اس شخص کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور آپ اس کے رشتہ دار ہیں. سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ یہ بھی قریشی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خاندان سے تعلق رکھنے والے، چوتھی پشت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جد امجد ایک ہی ہو جاتے. تو پوچھا گیا کہ کیا وہ زیادہ ہو رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ تو زیادہ ہی ہو رہے ہیں، بڑھتے ہی جا رہے ہیں، دن بدن دعوت پھیلتی چلی جا رہی ہے. کوشش کرنے والے کوشش کر رہے ہیں، روکنے والے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، ظلم و ستم کرتے ہیں، اس کے باوجود ان کی دعوت پھیلتی چلی جا رہی ہے، پھیلتی چلی جا رہی. پھر ہرقل نے کہا تھا، اس نے کہا کہ انبیاء کی جو دعوت ہوتی ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کو روکنے والی دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی. اور ہماری دعوت چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی دعوت ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے لوگ پریشان ہیں، لوگوں نے بڑے جتن کیے لیکن اس دعوت کو پھیلنے سے روک نہیں سکے. جو روکتے روکتے انہوں نے بڑے بڑے عرصے گزارے اس دعوت کے سامنے روڑے اٹکانے کے لیے، آخر کار انہیں بھی اس دعوت کو قبول کرنا پڑا، سینے سے لگانا پڑا. اور وہ پچھتاتے تھے کہ اس دور میں ہم کیوں اس دعوت اتنی کھری سچی اور سچی دعوت کی مخالفت کرتے رہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا تھی؟ کتاب اللہ کی تعلیم،
اللہ کی آیات پڑھتے تھے اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے، اور یہی منصب تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ رب العزت نے سورہ نحل میں فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل کیا ہے، ویسے تو اللہ رب العزت چاہتا تو کتابی صورت میں نازل کر دیتا، کتابی صورت میں کتاب تقسیم ہو جاتی سب لوگوں کے پاس، لیکن اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ تقریباً 23 سال کے عرصے میں قرآن کو ایک آیت، 2 آیتیں، ایک سورت، 2 سورتیں اس طرح کر کے نازل کیا، اس لیے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ جو نازل ہوا ہے اس کی وضاحت آپ کی طرف سے ہو جائے، آپ اس کی تشریح فرما دیں۔ تو قرآن اور اس کی تشریح حدیث محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یہی ہے، کوئی تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں شامل نہیں تھی۔ صحابہ کرام کا مذہب، ان کا دین، ان کا ایمان، یہ ہمارے لیے کسوٹی اور معیار ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر صحابہ کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ صحابہ کی طرح ایمان لائیں گے، ان کے ایمان کو معیار مان کے اس کے مطابق ایمان اللہ کے سامنے پیش کریں گے، پھر وہ ہدایت یافتہ ہو۔ تو اس بات پہ تو کسی مسلمان کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان 100% درست تھا، اور وہ اللہ رب العزت کی منشا کے عین مطابق تھا۔ اس بات پہ ہمارا ایمان ہے نا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کن چیزوں کو مانتے تھے؟ کون سی چیزیں جن کی وہ اقتداء کرتے تھے، کن چیزوں کی وہ اتباع کرتے تھے؟ وہ 2 ہی چیزیں تھیں، اللہ کا قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام کے پاس کوئی چیز، نہ کوئی فقہ، نہ کوئی اصول فقہ، نہ کوئی منطق، نہ کوئی بلاغت، اور نہ کچھ بھی۔ اللہ کا قرآن، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر آخری ادنا سے ادنا صحابی تک سب کے پاس یہی چیز تھی، تیسری کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھی۔ اور اسی دعوت کو اپنا کر ان کا ایمان اللہ رب العزت نے ایسا قبول فرمایا کہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے اس کو معیار قرار دیا کہ بس یہ ایمان ہے کھرا، اولئک هم المؤمنون حقا، فرمایا حقیقی مومن اگر ہے تو یہ ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حقیقی مومن، ان کا ایمان اللہ رب العزت نے فرمایا یہ کھرا ایمان ہے۔ وہ کھرا ایمان کیسے آیا؟ انہوں نے کیا کیا تھا کہ ان کو کھرا ایمان حاصل ہوا؟ ایک اللہ کا قرآن مانا، دوسرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مانا۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، اور یہی ہر مسلمان کی دعوت ہونا چاہیے۔ یہی دعوت اگر ہم دیں گے اور اس کو قبول کریں گے تو ہمارا ٹھکانہ جنت بن جائے گا، اور اگر اس دعوت سے ہم ہٹ جائیں گے، اس دعوت کو قبول نہیں کریں گے، اس کو چھوڑ کر کچھ اور چیزیں اپنے لیے قابل اتباع بنا لیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جنت کا راستہ کھو چکے ہیں، پھر جنت نہیں ملے گی۔ جنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں، جنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، کتاب و سنت کی پیروی میں جنت ملے گی، اس کے علاوہ جنت نہیں مل سکتی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، آج مسلمانوں میں بہت زیادہ اختلافات ہیں، لیکن ایک چیز پر سارے متفق ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت۔ کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو میں نہیں مانتا، ایسا کہے گا تو دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ سارے مانتے ہیں، پھر ہمارے اندر اختلاف کیوں ہے؟ اختلاف کا حال بھی دعوت محمدی میں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ فرمایا ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو،
حکمرانوں کی اور علماء کی بات مانو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے پھر کیا کرنا ہے؟ پھر دعوت محمدی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جہاں اختلاف ہو جائے، عقیدے میں اختلاف ہے، عمل میں اختلاف ہے، فکر میں اختلاف ہے، نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں، ختم نبوت میں، کسی معاملے میں اختلاف ہے تو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس اختلاف کو اللہ کی کتاب قرآن کی طرف لوٹانا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان حدیث کی طرف لوٹانا۔ یہ اختلاف کا حل اسی طرح ملے گا۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتے ہو تو پھر یہ کرنا تمہارے اوپر واجب ہے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے اختلاف کو لوٹانا ہے۔ ہمارے اندر اختلاف، عقیدے میں اختلاف ہیں، بڑے بڑے اختلاف صدیوں سے چلے آ رہے، صدیوں سے چلے آ رہے، ایک لمحے میں ہر اختلاف ختم ہو سکتا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، اگر آپ نے یہ ٹھان لی ہے کہ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مطابق اس اختلاف کو حل کرنا ہے تو اس کو حل کرنا بالکل مشکل نہیں، فوراً حل ہو جائے۔ لیکن اگر آپ اس دعوت کو نہیں مانتے یا زبانی طور پر اسے تسلیم کرتے ہیں لیکن دل سے اس کے اوپر کاربند ہونے کے لیے تیار نہیں، تو پھر قیامت تک آپ کا اختلاف حل نہیں ہو سکتا، پھر آپ کو قیامت تک راستہ نہیں ملے گا، بھٹکتے رہیں گے، بھٹکتے رہیں گے، اور آخر کار جہنم ہی ٹھکانہ بن جائے گی۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، فرمایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت جان بوجھ کر لیتا ہے، پتہ چل گیا، دلیل آ گئی، کتاب و سنت سے واضح نص مل گئی، اس کے بعد بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا نہیں مانتا، مخالفت میں چلا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستہ اس طرف دکھاتے ہیں، وہ اس طرف چلا جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر ہم اس کی رسی ڈھیلی چھوڑ دیتے ہیں، دنیا میں اس کو ہم جدھر جاتا ہے جانے دیتے ہیں، اپنی توفیق سلب کر لیتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کی توفیق ہدایت اسے ملتی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر عمل کرتا ہے۔ جو کتاب و سنت کو چھوڑ دیتا ہے پھر اللہ رب العزت اس کی رسی کھلی ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے، وَنُصْلِهِ جہنم، آخر کار قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو جہنم کا ایندھن بنائے گا، وساعت مسیرہ، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو اس لیے کتاب و سنت کو اپنانا، کتاب و سنت پہ عمل کرنا اور اپنے عقیدہ اعمال سب کچھ اس کے تابع کرنا، یہ ایک مسلمان کا وظیفہ ہے۔ اس کے بغیر دعویٰ اسلام یا دعویٰ ایمان بالکل کھوٹا، بالکل جعلی ہے۔ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہوں، اس کے لیے ضروری ہے کیا کرے؟ اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹائے، یعنی کتاب و سنت کی طرف رجوع کرے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جی، کہتے ہیں نہیں قرآن نہیں پڑھنا، آپ نے قرآن نہیں پڑھنا، قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، یہ کہتے ہیں۔ یہ تو ابھی کچھ عرصہ تک پہلے تک کی بات ہے، ترجمہ شائع نہیں ہونے دیتے تھے، لوگوں کو روکتے تھے۔ یہ ابھی کچھ اپلیکیشنز آئیں ترجمے والی، اس پہ بھی بڑی مزاحمت ہوئی، بڑی مشکل سے جا کے جب یہ ٹیکنالوجی سر چڑھ کے بولی وہ مجبور ہو گئے کہ اب کیا کریں جی، پھر خاموش ہو گئے، لوگ کیا کہیں گے، بھی قرآن سے روکتے ہیں، ترجمے سے روکتے ہیں، تب جا کے تھوڑے یہ دھیمے پڑے ہیں، ورنہ تو کہتے تھے قرآن آپ پڑھیں گے، توبہ توبہ توبہ، اچھا ہم نہیں پڑھیں۔ ایک مقلد کا وظیفہ ہی نہیں ہے کتاب و سنت کے رجوع کرنا، کہتا کسی مقلد کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے، وہ تو بس وہی کہے گا جو اس کے امام نے کہہ دیا، اس نے حلال کہہ دیا یہ حلال کہے گا، اس نے حرام کہہ دیا یہ حرام کہے گا، اس نے جائز کہہ دیا جائز کہے گا، اس نے ناجائز کہہ دیا ناجائز کہے گا، بس
امام کے قول کو چھوڑ کر کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا گمراہی ہے، یہ کہتے تھے۔ آج بھی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، بڑے بڑے مفتیان، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے علماء جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، جنہوں نے کوئی اور دعوت بنا لی، وہ آج بھی کتابیں لکھتے ہیں کہ بھائی عام مسلمانوں کو قرآن حدیث کی طرف دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ کہتے وہ بس امام کے قول کو دیکھیں، قرآن حدیث کو کیوں دیکھتے ہیں؟ مجھے بتائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دعوت عام ہوئی، صحابہ کرام نے سنی، وہ دعوت کیا تھی؟ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان۔ صحابہ کرام پوری دنیا میں پھیلے کس دعوت کو لے کر؟ کون سی دعوت تھی ان کے پاس کتاب و سنت کے علاوہ؟ کوئی ثابت کر سکتا ہے کتاب و سنت کے علاوہ کسی چیز کی دعوت دی ہو صحابہ کرام نے؟ تابعین جو صحابہ کرام کے شاگرد ہوئے، انہوں نے صحابہ کرام سے کتاب و سنت کے علاوہ کچھ سیکھا ہو، کچھ پڑھا ہو کتاب و سنت کے علاوہ؟ کچھ بھی نہیں۔ حتیٰ کہ ائمہ دین، بڑے بڑے معروف ائمہ دین پوری دنیا میں جن کا آج بھی نام ہے، جن کا مقام ہے، لوگ عزت و احترام سے انہیں یاد کرتے ہیں، ان کے پاس کیا تھا کتاب و سنت کے علاوہ؟ کوئی تیسری چیز کتاب و سنت کے علاوہ ان کے پاس نہیں تھی۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ ان کا دین ہے، ان کی شریعت ہے، ان کا ایمان ہے۔ اللہ رب العزت کی وحی، اس پر غیر متزلزل ایمان، غیر مشروط ایمان۔ لوگ آج سے پہلے بھی گمراہ لوگ، ان کے فرقے بڑے پرانے ہیں، صدیوں پرانے، آج انہوں نے نام بدل لیے ہیں، ان ناموں کو چھوڑ دیا جن ناموں سے وہ معروف ہیں، ورنہ عقائد نظریات وہی ہیں۔ عقل پرستی، آج بھی لوگوں میں بڑی بڑی عقل پرستی۔ کہتے جی ہم قرآن کی آیت یا حدیث اس کو کیسے مانیں، ہماری تو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ کتاب و سنت پر ایمان لانا، اللہ کی وحی پر ایمان لانا غیر مشروط طور پر، ہمیں سمجھ میں آتا ہے تب بھی، نہیں سمجھ میں آتا تب بھی۔ آخرت کے حالات ہمیں کہاں سمجھ آتے؟ ہم تو دنیا میں رہتے ہیں نا، دنیا میں رہ کر ہمیں یہ سمجھ آ سکتی کہ یہ جو 2 گز زمین کا ٹکڑا ہے قبر کا، وہ تا حد نگاہ فراخ ہو جائے، کشادہ ہو جائے؟ ہماری سمجھ میں تو نہیں آتا۔ دنیا میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 2 گز جگہ ہو آپ کی اور وہ 4 کنال ہو جائے؟ ہوتا ہے کبھی؟ آج تک کبھی ایسا ہوا نہیں ہوا، تو ہماری سمجھ میں کیسے آئے گا؟ ہماری عقل میں تو نہیں آتا، لیکن ہم مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ کئی گمراہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں جی یہ تو ہماری عقل پہ نہیں آتی حدیث، ہماری عقل پہ، ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہم کیسے مان لیں اسے؟ یہ اللہ رب العزت نے جو فرما دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا، ہماری عقل میں آئے تب بھی مانتے ہیں، نہ آئے تب بھی مانتے ہیں۔ نہ کتاب و سنت کا انکار، نہ عقل پرستی، نہ اپنی عقل کو کتاب و سنت سے فوقیت دینی ہے، نہ کسی اور ہستی کو کتاب و سنت سے فوقیت دینی ہے، اس کی عقل کو، نہ اپنی عقل کو کتاب و سنت پہ فوقیت دینی ہے، نہ کسی اور کی عقل کو۔ یہ ہمارے امام صاحب نے یہ سمجھا، ہمارے خطیب صاحب نے یہ سمجھا، ہمارے فلاں صاحب نے یہ فتویٰ دیا، لہٰذا ہم تو اسے مانتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بڑی عقل کس کی ہوگی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت یافتہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض یافتگان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی پانے والے۔ ان کی بات کو بھی جب دیکھا جاتا کہ کتاب و سنت کے خلاف آ گئی ہے، چھوڑ دیا جاتا تھا، کبھی اس کی پیروی نہیں کی جاتی تھی، اس کی پیروی کو گمراہی سمجھا جاتا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے ایمان کی گواہی دی، جن کی انابت اللہ کی گواہی دی، فرمایا یہ اللہ رب العزت سے بڑا گہرا رابطہ رکھنے والا، اللہ سے بڑا قریبی شخص ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے ایک مسئلہ پوچھا گیا، انہوں نے اپنے علم کے مطابق فتویٰ دے دیا۔ وراثت کا مسئلہ تھا، انہوں نے کہا کہ یہ ایسے ایسے وراثت تقسیم ہوگی، اور ساتھ میں کہا کہ اگر تمہارا کہیں تمہاری ملاقات، تمہارا واسطہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پڑے تو ان سے بھی پوچھ لینا، بالکل یہی فتویٰ دیں گے۔ میں نے جو فتویٰ دیا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھو گے تو وہ بھی یہی فتویٰ دیں گے۔ بہت بڑے مفتی تھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، بہت بڑے عالم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اس شخص کی ملاقات سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی ہو گئی کچھ دن بعد۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ مسئلہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا، تو انہوں نے کہا کہ مسئلہ ایسے ہے، جاؤ عبداللہ بن مسعود سے بھی پوچھو گے تو یہی فتویٰ ملے۔ فَسَيُتَابِعُنِي، عبداللہ بن مسعود بھی میری بات کی تصدیق کریں گے، جو فتویٰ میں نے دیا ہے اسی پر مہر لگائیں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جب سنا کہ مسئلہ کیا ہے اور اس پر فتویٰ کیا دیا گیا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی طرف سے، تو انہوں نے فرمایا لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اگر میں ابو موسیٰ اشعری کے اس فتوے کو مان لوں، اسی پر مہر لگا دوں، اسی کے مطابق میں بھی فتویٰ دے دوں تو میں گمراہ ہو جاؤں، راہ ہدایت سے بھٹک جاؤں۔ حالانکہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ راہ ہدایت سے بھٹکے ان کے پاس تو وہ حدیث تھی ہی نہیں، وہ حدیث ان کے پاس نہیں پہنچی، انہوں نے اس حدیث کے نہ ہوتے ہوئے جو اپنی سمجھ سے باقی دلائل کو سامنے رکھ کے ایک فتویٰ تھا وہ دے دیا۔ لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہنچی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسئلے میں یہ فتویٰ دیا ہے۔ وہ فتویٰ ابو موسیٰ اشعری کو نہیں پہنچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں پہنچا، انہوں نے فتویٰ دے دیا، ان کی حد تک ٹھیک ہو گیا، لیکن میں حدیث کو جان کر، حدیث کے بارے میں علم رکھ کر اگر فتویٰ ابو موسیٰ اشعری کے مطابق دے دوں حدیث کے خلاف تو میں گمراہ ہو جاؤں، میں راہ ہدایت سے بھٹک جاؤں۔ جب کسی ایک صحابی کا فتویٰ، انفرادی فتویٰ، جو کسی صحابی کی انفرادی رائے ہے، قیاس ہے، دلائل کو سمجھنے کی کوشش ہے، اگر ایک صحابی کی اگر وہ کتاب و سنت کے خلاف ہو تو اس کو چھوڑنا لازم ہو جاتا ہے اور اس کو پھر بھی پکڑے رکھنا گمراہی ہو جاتا ہے، تو صحابہ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے کہ جس کے ہر فتوے کو ہم کہیں کہ جیسا بھی ہے ہمیں کتاب و سنت کی کوئی ضرورت نہیں، اس کو دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، کتاب و سنت کا علم حاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارے لیے ہمارے فلاں امام کا فتویٰ کافی ہے۔ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اپنے علم میں، اپنے فن میں اتھارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں، جب ان کا فتویٰ چھوڑا جا سکتا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں، تو صحابہ کے بعد کون ہے جس کا فتویٰ ہر ایک کتاب و سنت کے موافق ہو تو تب بھی کہیں قبول کرو، خلاف ہو تو تب بھی قبول کرو، اور کہیں کہ کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ کتاب و سنت کی طرف رجوع کرو گے تو پھر تم انتشار پھیلاؤ گے، پھر تم اختلاف پیدا کرو گے امت میں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ابی اقرأنا وعلی اقضانا، کہ ہم صحابہ میں سب سے بڑے قاری قرآن میں جو اتھارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں وہ ابی بن کعب ہیں رضی اللہ عنہ۔ یہی بہانہ کیا جاتا نا جی فلاں امام صاحب ان کی تو بڑی دسترسی، فلاں موضوع پر تو ان سے آگے کوئی نظر نہیں آتا، اس لیے ہم ان کی ہر بات کو مانتے ہیں، چاہے ہمیں سمجھ آئے نہ آئے، کتاب و سنت کو دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہی بہانہ ہوتا ہے، یہی عذر ہوتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ
فرماتے ہیں ابی بن کعب ہم میں سے سب سے بڑے قاری ہیں. سب سے بڑے قاری ابی بن کعب. کون کہہ رہا ہے؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، جن کی رائے اور مشورے میں اللہ نے بارہا قرآن نازل فرما دیا کہ عمر کی جو رائے ہے اللہ کا فیصلہ یہی ہے، اللہ کا حکم یہی ہے. وہ عمر کہتے ہیں اور اپنی بات نہیں کر رہے، کہہ رہے ہیں ابی اقرأنا، ہم سب صحابہ کا فیصلہ یہ ہے، ابی بن کعب سے بڑھ کر ہم میں کوئی بڑا قاری نہیں، یعنی قرآن کا علم ابی بن کعب سے زیادہ کسی کے پاس نہیں. لیکن فرماتے وَإِنَّا لَنَدَعُ مِن قَوْلِ أُبَيٍّ، ابی بن کعب کی ایک بات کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کے بارے میں ہے، ہم اس بات کو نہیں لیتے. کیوں؟ کہ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچ گئی، ہم ابی بن کعب کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں قبول نہیں کرتے. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے وہ بات اپنی رائے سے، اپنے قیاس سے کہی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے سامنے آ گیا. ہم ابی بن کعب جو قرآن میں سب سے بڑی اتھارٹی ہیں صحابہ کرام کے اندر بھی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے قرآن سنتے ہیں، کہتے ہیں مجھے اللہ نے کہا ہے ابی بن کعب سے قرآن سنو. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم ابی بن کعب کی بھی فلاں بات چھوڑ دیتے ہیں، فلاں بات ابی بن کعب کی ہم قبول کرتے نہیں، کیونکہ کتاب و سنت کی دلیل اس کے خلاف آ گئی ہے. کتاب و سنت کی دلیل اس کے خلاف آ گئی ہے. کون ہے ابی بن کعب سے بھی بڑا قرآن میں اتھارٹی ہے کہ جس کی ہر بات آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ماننی ہے، کتاب و سنت کے خلاف ہے تب بھی ہم اس کو مانتے ہیں، اور ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہم کتاب و سنت کے دلائل کی طرف رجوع کریں. آپ ہمیں قرآن کی آیتیں سناؤ، حدیثیں سناؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا جی، ہم تو فلاں امام کے مقلد ہیں، یہی کہتے ہیں. لکھا ہے بڑے بڑے علماء نے، الحق والانصاف ان ترجیح للشافعی فی هذه المسئلہ، حق و انصاف کی بات یہ ہے، اس مسئلے میں امام شافعی کا موقف حدیث کے عین مطابق ہے. ہم نے حدیث پڑھ لی ہے، صاف طور پر حدیث میں وہی بات کی گئی ہے جو امام شافعی فرماتے ہیں. ہمارے امام کا جو موقف ہے، ہماری فقہ کا جو مسئلہ ہے، وہ اس حدیث کے خلاف ہے. یہ بات ہمیں پتہ ہے، ہم مانتے ہیں حق اور انصاف یہی ہے. لیکن وَلَٰكِنْ نَحْنُ مُقَلِّدُونَ يَجِبُ عَلَيْنَا تَقْلِيدُ إِمَامِنَا أَبِي حنیفہ، لیکن ہم چونکہ مقلد ہیں لہٰذا ہم پر کتاب و سنت کی بات ماننا واجب نہیں، ہم پر اپنے امام کی تقلید واجب ہے. لکھا ہے درسی نسخہ جامع ترمذی کا اٹھائیں، شروع میں حاشیہ لگا ہے ایک بہت بڑے حنفی عالم کا، انہوں نے یہ بات لکھی ہے، کھول کر لکھی ہے کہ دیکھو حق اور انصاف یہ ہے کہ اس مسئلے میں امام شافعی کا موقف حدیث کے مطابق ہے، ہماری فقہ کا مسئلہ حدیث کے مطابق نہیں، لیکن ہم چونکہ مقلد ہیں، ہم قرآن حدیث کو مانتے ہیں، ہم اپنے امام کے قول کو مانیں گے، وہ جو بھی ہے ہمیں نظر آ رہا ہے حدیث کے خلاف ہے لیکن ہم نہیں مانتے. یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں ایک اور دعوت. یہ دعوت محمدی نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کتاب و سنت کی دعوت ہے. صحابہ کرام اسی دعوت پر کاربند رہے. اور عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا وَعَلِيٌّ أَقْضَانَا، علی رضی اللہ عنہ ہم میں سب سے بڑے جسٹس ہیں. فیصلے کی طاقت علی رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کسی کے پاس نہیں تھی. سب سے بڑے قاضی ہیں، سب سے بڑے جج ہیں، جسٹس ہیں علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ. لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کہ علی رضی اللہ عنہ کے سامنے کچھ مرتدوں کو لائے گا. مرتد ایسا شخص جو دین اسلام سے منحرف ہو جائے، اس کی سزا قتل ہے. اسلامی حکومت ان لوگوں کو تلف کرے گی، ختم کرے گی، ان کی گردنیں اڑائے گی، ان کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں. ایک بندہ اسلام قبول نہیں کرتا، ساری زندگی نہیں کرتا، اسلامی حکومت میں رہتا ہے، اسلامی حکومت جزیہ لے کر، ٹیکس لے کر اس کے مال جان کا تحفظ کرے گی.
لیکن ایک شخص مسلمان ہو کر دعویٰ اسلام کر کے ایسا قول فعل اس سے سرزد ہوتا ہے، جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے یا بولتا ہے جو کتاب و سنت کے، اسلام کے، ایمان کے منافی ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، تو ایسا شخص واجب القتل ہو جاتا ہے، مرتد ہوتا ہے۔ کافر اور مرتد میں فرق ہے، مرتد بھی کافر ہوتا ہے لیکن یہ آخری درجے کا کافر، اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، لیکن اس کو سزا لاگو کرنے والی اسلامی حکومت ہے، افراد نہیں۔ قانون کو ہاتھ میں لینے کے ہم حامی نہیں، ہماری یہ دعوت نہیں، ہمارے اسلاف کی دعوت نہیں، کتاب و سنت کی دعوت نہیں۔ اسلامی حکومت پر یہ واجب ہے، فرض ہے کہ ایسے لوگوں کا سر تن سے جدا کرے۔ علی رضی اللہ عنہ کے سامنے کچھ لوگ ایسے آئے تو انہوں نے حکم فرمایا کہ ان کو زندہ جلا دو، ان کو عبرت کا نشان بناؤ، آئندہ کوئی ایسا سوچے نہ دین اسلام سے منحرف ہونے کا، ان کو زندہ جلا دو۔ ان لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا۔ یہ فیصلہ کس کا ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھی ہیں، چوتھے خلیفہ راشد بھی ہیں، ان کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں، ان سے محبت، ان سے عقیدت ایمان ہے، ان سے نفرت، ان سے بغض نفاق ہے، باوجود اس کے سب کے اور عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ علی اقضانا، ہم سب سے بڑے قاضی علی رضی اللہ عنہ، اور وہی سب سے بڑے قاضی فیصلہ کرتے ہیں ان کو زندہ جلا دیا جائے، ان لوگوں کو زندہ جلا دیا جاتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ترجمان القرآن، انہیں پتہ چلتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے حکم دیا، چونکہ یہ ایسا اسلامی جو حدود ہیں، اسلامی سزائیں ہیں، فوراً لاگو ہونے والے، ہمارے نہیں 50 سال جیل میں سڑتے روز، سزا ہوئی پھانسی کی، وہ 50 سال جیل میں سڑ رہا ہے، نہیں، جیسے ہی ثابت ہو گیا جرم بس سر قلم کر دے۔ اور مرتد، ایک صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ دوسرے اپنے ساتھی سے ملنے جاتے ہیں، ان کے علاقے میں، ایک یمن کے یہ گورنر ہیں، دوسرے علاقے میں جاتے ہیں، قریبی علاقے میں اپنے دوست سے ملنے جاتے ہیں، ساتھی سے ملنے جاتے ہیں، صحابی سے ملنے جاتے ہیں، دوسرے علاقے کے گورنر سے ملنے جاتے ہیں، جا کے دیکھتے ہیں ایک شخص کو باندھا ہوا ہے، درخت کے نیچے باندھا ہوا ہے، سواری پر ہے، اترنے سے پہلے پوچھتے ہیں اس کو کیوں باندھا ہے؟ بتایا گیا یہ مرتد ہو گیا ہے، اسلام سے منحرف ہو گیا ہے۔ کہنے لگے تمہیں پتہ نہیں کہ مرتد کی سزا کیا ہے؟ کہا پتہ ہے، واجب القتل ہے، ہم اس کو ابھی قتل کرنے ہی والے ہیں۔ فرمایا میں سواری سے نہیں اتروں گا جب تک اس کو قتل نہ کر دیا جائے۔ واجب القتل ہو گیا، مرتد ہو گیا، اس کو جب تک آپ قتل نہیں کرو گے میں سواری سے نیچے نہیں اتروں گا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ ایسے شخص کے لیے ایک لمحہ بھی دنیا میں زندہ رہنا اس کی کوئی گنجائش نہیں، یہ اسلام کا فیصلہ ہے۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے اسی فیصلے پر عمل کیا، فرمایا فوراً ان کو جلا دو، زندہ جلا دو۔ قتل کرنا ہے لیکن قتل کرنا عبرتناک طریقے سے، زندہ جلا کر قتل کرنا ہے۔ ہو گئے قتل، ہو زندہ جلا دیے گئے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو پتہ چلا، اب ظاہر خبر پہنچنی تھی، اتنی دیر میں کام تو ہو گیا۔ فرمانے لگے اگر میں ہوتا علی رضی اللہ عنہ کی جگہ فیصلہ کرنے والا، سب سے بڑے جسٹس، سب سے بڑے قاضی، ان کے فیصلے کو چیلنج کر رہے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں اگر میں ہوتا میں ان کو قتل کرواتا لیکن ان کی گردنیں اڑواتا، ان کو آگ میں نہ جلاتا، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میرے پاس پہنچ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تعذبوا بعذاب اللہ، اللہ کا عذاب دینے کا کوئی اور مجاز نہیں، کوئی اللہ کا عذاب نہیں، آگ اللہ کا عذاب ہے، صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، بس اللہ کے علاوہ کسی کو یہ عذاب دینے کی کوئی اجازت نہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو نہیں پتا تھا نا، یہ فرمان نہیں پہنچا تھا، انہوں نے فیصلہ کر دیا، لیکن باقی صحابہ نے آنکھیں بند کر کے کہ علی المرتضیٰ کا فیصلہ ہے، اس کو مانا
جب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا فیصلہ چھوڑا جا سکتا ہے، کون ہے جو علی المرتضیٰ سے بڑا ہے اور ہمارا امام ہے؟ کس کی فقہ ہے جو علی المرتضیٰ سے بڑی فقہ ہے؟ کس کا فتویٰ ہے جو علی المرتضیٰ سے بڑا فتویٰ ہے؟ اور اس کو لے کر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کتاب و سنت کو دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارے امام نے جو کچھ سمجھ لیا کتاب و سنت سے وہ کافی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، بڑے بڑے کبار صحابہ کرام، کچھ ایسی احادیث ان کے سامنے نہیں آئی، ایسے واقعات آن دی ریکارڈ موجود ہیں، ایسے معاملات جو ان کے سامنے آئے اور ان کو بھول گئے، انسان ہونے کے ناطے بھول گئے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، یہ بھی صحیح بخاری، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد میں انہیں کہتے ہیں کہ عمر امیر المومنین، آپ کو یاد نہیں کہ ہم دونوں سفر میں تھے، ایک واقعہ پیش آیا تھا، ہم نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کے بارے میں پوچھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فتویٰ دیا تھا، یہ فرمان جاری کیا تھا، آپ میرے ساتھ ہی تو تھے، آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بیان ہوا۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نولی کا ما تولیتا، عمار جو بات آپ کو یاد ہے آپ اس کی ذمہ داری لے رہے ہیں، ہم اس پر اعتماد کرتے ہیں، لیکن عمر ابن خطاب کو یہ بات یاد، عمر ابن خطاب بھول سکتے ہیں؟ ایک حدیث سامنے آئی، اپنے کانوں سے سنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاملہ پیش کر کے فتویٰ لیا، لیکن بھول گئے، وہ بات ذہن سے دل سے محو ہو گئی۔ عمر ابن خطاب سے بڑا کون امام ہے؟ کون ہے جس کے بارے میں ہمارا دعویٰ ہے کہ کتاب و سنت کی ساری نصوص اس کے پاس تھیں، اس کو نہ کبھی کچھ بھولا، نہ غلط فہمی ہوئی، نہ غلطی لگی؟ کیا فرق ہے ان لوگوں میں اور ہم میں جو اپنے ائمہ کو معصومین قرار دیتے ہیں کہ ہمارے ائمہ معصوم ہیں، ان سے کبھی کوئی غلطی سرزد ہو ہی نہیں سکتی؟ ہم تو وہ ہیں اہل سنت، ہمارا یہ موقف ہے کتاب و سنت کی روشنی میں کہ انبیاء کے بعد کوئی معصوم نہیں، صحابہ بھی معصوم نہیں ہے، خلفائے راشدین بھی معصوم نہیں ہے، اہل بیت بھی معصوم نہیں ہے۔ یہ عقیدہ رکھ کے ہم نے بعد میں تابعین سے پیچھے تبع تابعین میں سے ایک شخص کو ہم نے کہا کہ یہ معصوم ہے، یہ کون سا انصاف ہے؟ صحابہ، اہل بیت، تابعین، ان میں سے کوئی معصوم نہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ ختم نبوت کا لازمی نتیجہ ہے۔ ختم نبوت اس وقت تک مانی نہیں جا سکتی جب تک عقیدہ عصمت جو ہے انبیاء کے ساتھ خاص نہ کیا۔ بے شک بے شک، بہت اچھی، ختم نبوت کا کوئی مطلب ہی نہیں رہتا بے شک۔ جب ہمارا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ ہم انبیاء کے بعد کسی کو معصوم مانتے نہیں، پھر ہم نے بعد میں کسی کو صحابہ کے بعد، تابعین کے بعد، تبع تابعین میں سے ایک شخص کو معصوم مان لیا کہ اس نے جو کچھ کہا ہے درست کہا ہے، اس سے کبھی کوئی غلطی سرزد ہی نہیں ہوئی۔ اگر ہمارا یہ عقیدہ نہیں، ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ معصوم نہیں اور ان سے غلطی ہو سکتی تھی، تو پھر ہم قطعاً یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے جو فرمایا، جو فتویٰ دیا، وہ ہمارے لیے اس کو ماننا واجب ہے، فرض ہے، اور کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا یہ ہمارا مقلد کا وظیفہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو بالکل بے تکی بات ہے۔ ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ حرف آخر ہے، یہ فیصلہ کن ہے، اس کے مقابلے میں کسی کے قول کی کوئی حیثیت نہیں۔ بڑے سے بڑا عالم ہو سکتا ہے، فقیہ ہو سکتا ہے، محدث ہو سکتا ہے، مفسر ہو سکتا ہے، صحابی ہو سکتا ہے، اہل بیت کا فرد ہو سکتا ہے، لیکن کتاب و سنت کے مقابلے میں اس کا قول نہیں مانا جائے گا، نہیں مانا جائے گا۔ اس پر ایسے ڈھیروں دلائل ہیں، صحابہ کرام کا تعامل ہے، اہل بیت کا تعامل ہے، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین کے اقوال ہیں، صاف طور پر کہ بھائی جب کتاب و سنت کی دلیل آ جائے تو بس یہ میرا مذہب۔ سارے ائمہ یہی کہتے تھے، جو مذہب ان کو کافی ہو گیا ائمہ دین کو، وہ ہمیں کافی کیوں نہیں ہوتا؟
ایک امام کہتا ہے کہ میں کتاب و سنت کو مانتا ہوں، ہم کیوں نہیں کتاب و سنت کو مان کر کامیاب ہو سکتے؟ صحابہ کامیاب ہو گئے، صحابہ جنتی ہو گئے، صحابہ اللہ کی رضامندی کے مستحق ہو گئے کتاب و سنت کو مان کر۔ ہم بھی اگر کتاب و سنت کو مانیں گے تب ہم بھی اللہ کی رضامندی کے مستحق ہو جائیں گے، تب ہم بھی جنتی ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ۔ اور اللہ رب العزت نے یہی بتایا ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ فرمایا سابقون الاولون، شروع میں ایمان لانے والے، مصیبتیں جھیلنے والے، پریشانیاں کاٹنے والے، ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ یعنی صحابہ کی اقتداء، صحابہ کی پیروی، صحابہ کرام کا جو دین اور مذہب، جو عقیدہ تھا، اس کو اپنانا ہمارے لیے وہی راہ نجات ہے، وہی اللہ کی رضامندی کا سبب ہے۔ جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ صحابہ کا راستہ ہے۔ اور صحابہ کا راستہ کیا تھا؟ کتاب و سنت۔ کتاب و سنت کے علاوہ صحابہ کے پاس کوئی راستہ نہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، پوچھا گیا کہ آپ کو کوئی خاص علم عنایت ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے؟ کوئی خاص چیز آپ کے پاس ہے؟ آپ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں، آپ کے پاس کوئی خاص علم ہوگا؟ فرمایا نہیں، کتاب اللہ ہے، اللہ کا قرآن ہے، اور یہ حدیثیں میں نے لکھ کر اپنی تلوار کی نیام میں رکھی ہوئی ہیں، یہی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کتاب و سنت، صحابہ کے پاس بھی کتاب و سنت، اہل بیت کے پاس بھی کتاب و سنت، تابعین کے پاس بھی کتاب و سنت، تبع تابعین کے پاس بھی، ائمہ دین کے پاس بھی کتاب و سنت ہے۔ کتاب و سنت کے علاوہ کوئی اور بات وہ کرتے، کوئی اور دعوت وہ دیتے نہیں تھے۔ یہی دعوت ہمیں کافی ہو سکتی ہے۔ آج ہمارے بڑے بڑے مسائل حل ہو سکتے ہیں، نور بشر کے مسائل ہیں، صدیوں سے چلے آ رہے، علم غیب کے مسائل ہیں، صدیوں سے چلے آ رہے، ہم حل کرنا چاہیں ایک لمحے میں حل ہو سکتے۔ قرآن حل کر دے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حل کر دے گی، صحابہ کا عقیدہ حل کر دے گا۔ جو کتاب و سنت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ماننے والے تھے، انہوں نے کیا عقیدہ رکھا تھا؟ انہوں نے نور تھا، بشر تھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ تھا؟ وہ تو کہتے تھے کان بشرا من البشر، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں انسانوں جیسے انسان تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حیت، شکل و صورت کے اعتبار سے، باقی مقام و مرتبہ تو سب سے اعلیٰ و رفع ہے، بے شک، اس میں تو ان کا کوئی ساتھ نہیں ہے۔ بے شک۔ صحابہ یہی عقیدہ رکھتے تھے۔ علم غیب کے بارے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جو شخص یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبر جانتے تھے، کل کی باتیں جانتے تھے، آنے والے کل کی، وہ جھوٹا ہے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ الحمدللہ۔ اللہ کے فضل سے ہم سرے منہ منحرف نہیں ہیں صحابہ اور اہل بیت کے عقیدے سے، ایک بالشت برابر کیا، ایک بال برابر بھی ہم ہٹے نہیں ہیں اس مذہب سے۔ الحمدللہ۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو الحیاج الاسدی رحمہ اللہ تعالیٰ جو تابعی ہیں، ان کو بلاتے ہیں، ابو الحیاج بات سنو، بات سنو، الا ابعثک علی ما بعثنی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہاری ڈیوٹی وہی نہ لگاؤں جو میری ڈیوٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی تھی؟ انہوں نے کہا میرے لیے اس سے بڑی خوش بختی اور سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ جو آپ کی ڈیوٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہے، آج آپ میری وہ ڈیوٹی لگا دیں۔ انہوں نے کہا جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مجھے حکم ہوا تھا، جاؤ علی جاؤ، کوئی قبر جو زمین سے بلند نظر آئے ایک بالش سے برابر، اس کو زمین کے برابر کر، جو زمین سے بلند نظر آئے قبہ جبہ، اس کو زمین کے برابر کر دو۔ یہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا مذہب ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ ان کی دعوت ہے۔ آج کس کے پاس ہے یہ دعوت؟ اہل حدیث کے پاس یہ دعوت ہے، صحابہ اور اہل بیت کی دعوت ہماری دعوت ہے، ان کا عقیدہ ہمارا عقیدہ ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلیب بدر پہ، بدر کے کنویں پہ کھڑے ہو کے جو کافروں کے مردار سردار اس کے اندر پھینکے ہوئے تھے، کنارے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں
بتاؤ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا پورا ہوا کہ نہیں؟ مجھے اللہ نے فتح اور نصرت کی بشارت دی تھی، تمہیں ذلت و رسوائی کا وعدہ دیا تھا، آج بتاؤ پورا ہوا کہ نہیں؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ تو مردے ہیں، مردے سنتے نہیں ہیں۔ عمر ابن خطاب کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ مردے ہیں اور مردے سنتے ہیں، نبی بھی مردوں کو سنا سکتے، کس کا عقیدہ ہے؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ۔ آج بتاؤ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں؟ ہمارے علاوہ کس کا عقیدہ ہے؟ کوئی گروہ تو لے کے آؤ، کوئی جماعت لے کے آؤ جس کا عقیدہ وہ ہے جو صحابہ کا عقیدہ ہے۔ عمر ابن خطاب کا عقیدہ کہ مردے سنتے، نبی بھی سنانا چاہیں تو مردوں کو سنا سکتے، اور یہ قرآن کی آیت انک لا تسمع الموتیٰ ہے، نبی آپ بھی مردوں کو سنا سکتے، یہ عمر ابن خطاب کا عقیدہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ عمر تمہیں تو پتہ ہی نہیں مردے سنتے ہوتے ہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں آج تک بھی مردے سنتے ہیں؟ فرمایا نہیں، بالکل ٹھیک ہے عمر تمہاری بات ٹھیک ہے، مردے نہیں سنتے، لیکن الآن یسمعون، اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ ان کو تمہاری بات سنا دی جائے۔ الآن یسمعون، ابھی ابھی بس یہ سن رہے ہیں، ویسے مردے نہیں سنتے۔ یہ عقیدہ ہے اہل حدیث کا کہ جن مقامات پر نص آ گئی ہے کہ مردے نے فلاں کام سن لی، فلاں بار سن لی یا فلاں بار سن لے گا، وہ اس سے مستثنا ہے، باقی قاعدہ یہی ہے، کلیہ یہی ہے کہ مردے سنتے، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا مردے کو دفنا کے تم واپس جاتے ہو، انہ لیسمع قرع نعالہم، مردہ جو ہے واپس جانے والوں کے پاؤں کی آہٹ سنتا ہے، ہم مان لیا ہم نے، اللہ سنا دیتا ہے انہیں، اس کے علاوہ نبی بھی چاہے تو سنا سکتا نہیں۔ قرآن نے یہ کہا، اللہ کا فرمان نازل ہوا، عمر ابن خطاب نے عقیدہ بنایا، صحابہ نے عقیدہ بنایا۔ آج بزرگوں کے واسطے وسیلے دیتے ہیں، فلاں کے طفیل، اپنے نبی کے طفیل، اپنے ولی کے طفیل ہماری یہ دعا قبول کرتے ہیں کہ نہیں؟ صحابہ کا عقیدہ کیا ہے؟ صحابہ کا عقیدہ ہے کہ زندہ نیک شخص کی دعا کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے۔ زندہ نیک شخص، کوئی نیک شخص ہے اس کے پاس آپ جائیں، حضرت میرے لیے دعا کریں، یہ پریشانی ہے، دعا کروا کے اللہ سے کہیں کہ یا اللہ تیرے اس بندے نے میرے لیے دعا کی ہے تو اس کی دعا میرے حق میں قبول فرما۔ اس کے علاوہ کسی کی ذات کا اور کسی کی صفات کا کوئی وسیلہ دے سکتے ہیں؟ یہ صحابہ کا عقیدہ، اہل بیت کا عقیدہ، تابعین کا، ائمہ دین کا عقیدہ ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں جب قحط پڑا، اللہ سے دعا کرنا چاہی بارش کے لیے، تو کیسے دعا کی؟ کیا کہا؟ یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ چلے گئے تھے، جا کے وہاں قبر پہ جا کے کہا تھا یا اللہ تجھے تیرے نبی کی قبر کا یا رسول اللہ آپ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں؟ نہیں کیا۔ کیا کیا؟ وہی جو آپ اہل حدیث کرتے۔ آج اہل حدیث وہی عقیدہ، وہی عمل، وہی طریقہ، وہی شریعت، وہی منہج جو صحابہ کرام کا منہج تھا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، ان سے گزارش کی، ان کو میدان میں لے کے گئے، ان سے اللہ کے ہاں دعا کروائی، اور دعا کروا کے کہا یا اللہ پہلے ہم تیرے نبی سے دعا کروایا کرتے تھے، اب تیرے نبی ہم سے جدا ہو گئے ہیں، ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے ہیں، ان سے دعا کروائی ہے، یا اللہ اپنے نبی کے چچا کی دعا اسی طرح ہمارے حق میں قبول فرما لے جس طرح تو اپنے نبی کی دعا ہمارے حق میں قبول فرماتا تھا۔ بتاؤ آج کس کا مذہب اور کس کا منہج؟ صحابہ کے منہج اور صحابہ کے مذہب کے مطابق ہماری وہی دعوت ہے جو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی دعوت ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر کسی کی ذات ہو نہیں سکتی تھی۔ کیوں عباس رضی اللہ عنہ کو لے کر گئے؟ بتایا، یہ دعوت دی، یہ تبلیغ کی کہ کسی کی ذات کا وسیلہ واسطہ دیا جا سکتا نہیں۔ یہ صحابہ، اگر ہم بات کرنے لگیں ایک ایک مسئلہ ہمارا کتاب و سنت سے، بالکل ٹھوس دلائل سے، ایسے حل ہوتا ہے، لیکن ہم حل کرنا نہیں چاہتے کیونکہ ہم نے کتاب و سنت کی دعوت کو اپنایا ہی نہیں ہے یا اس کو سمجھا ہی نہیں ہے۔
लाशऊरी तौर पर, ना समझी में या आबाओ अजदार के तरीके पर चलते हुए हमने कभी उस तरफ गौर ही नहीं किया है, वरना मसले तो ऐसे हल होते हैं, कुरान की आयत से हल होते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन से, आपकी अहादीस से हल होते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को समझने और उसी के मुताबिक अपना अकीदा अमल बनाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह मोहतरम शेख साहब अपना आलिमाना फाजिलाना खिताब बयान फरमा रहे थे। इश्तिहारात के ऊपर आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी ने कोई दीनी रहनुमाई के लिए कोई मसला पूछना हो तो शेख साहब उसको कुरान और सुन्नत की रोशनी में जवाब देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा उसका दुरानिया 15 मिनट होगा। अगर कोई दोस्त सवाल करना चाहे दीन की रहनुमाई के लिए तो वो शेख साहब से मसला पूछ सकता है। मुझसे किसी सवाल किया ना, मैं इसलिए आपसे वजाहत करना चाहता हूँ। पहला सवाल ये आया है कि सही मुस्लिम में है, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से एक सहाबी ने, अब्दुर्रहमान ने सवाल किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल के हवाले से। तो उन्होंने कहा कि मैं करके दिखाती हूँ। तो उन्होंने फिर गुस्ल करके दिखाया। तो पूछा गया है कि वो कैसे करके दिखाया। पहली बात यह है कि सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास जो गए थे उनके अपने भांजे थे, उनका उनसे कोई नामहरम वाला ताल्लुक़ नहीं था, यानी वो महरम थे भांजे, उनसे कोई पर्दा नहीं होता। दूसरी बात यह है कि उन्होंने सवाल किया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल के पानी के बारे में, और वो इस बात पे हैरान थे कि इतने थोड़े पानी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल कर लेते थे। हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो एक मुद्द पानी से वुज़ू फरमा लेते थे और एक सा पानी से गुस्ल फरमा लेते थे। एक मुद्द जो है वो 1 पाव से 1.5 पाव तकरीबन इतना होता है, और जो एक सा है वो 2 किलो, ये 2 किलो 2.25 किलो तकरीबन उतना होता है। तो वो हैरान थे कि ऐसे कैसे हो सकता है, इतने थोड़े पानी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल कैसे फरमा लेते। तो उन्होंने कहा मैं करके दिखा देती हूँ। उन्होंने वो पानी उनके सामने लिया कि भाई देखें ये एक सा पानी है, आपने देख लिया। वो लेकर पर्दे के पीछे चली गई और गुस्ल करके बाहर तशरीफ़ लाई और कहा कि देखो उसी पानी से मैंने गुस्ल कर लिया। ये देखा उन्होंने, बात समझ गए? हाँ, गुस्ल के पानी यानी इतने पानी से कैसे गुस्ल हो जाता है। जैसे मैं आपसे कहूँगा मैं आपको इतने पानी से गुस्ल करके दिखाता हूँ, तो मैं कैसे करके दिखाऊंगा? आपके सामने गुस्ल करना शुरू कर दूँ? यानी मैं लेके पानी गुस्ल खाने में चला जाऊँगा और नहा के बाहर आऊँगा, भी देखो उतने पानी से गुस्ल हो गया, तो आप कहेंगे हो गया। भाई यही बात उस हदीस में है। उसमें ये तो मुनकरीन हदीस खबीस लोग जो हैं और यानी दुश्मन है इस्लाम के, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी दुश्मन है, उन्होंने इस तरह की बातें गाड़ ली। देखो जी हदीस में ये लिखा है, हदीस में वो लिखा है। भी हदीस में ये लिखा कब से है? 1400 साल से ज़्यादा अरसा हो गया। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के शागिर्द, उनके शागिर्द, उनके शागिर्द, फिर 1400 साल हो गए, किसी ने इस पर कोई एतराज़ नहीं किया, कोई इतना बेवकूफ़ पैदा ही नहीं हुआ था। तो सबको पता है कि मसला क्या है और कैसे है, लेकिन इन बेवकूफ़ों को बात समझ नहीं आई है। जानबूझकर हदीस का इनकार करने के लिए उन्होंने इस तरह के शोशे बना लिए कि देखो जी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने कैसे दिखाया होगा। ये ऐसे ही जैसे मैं आपको दिखाऊं, भाई इतने वुज़ू से इतने पानी से मैं गुस्ल करता हूँ, आपके सामने पानी लेकर मैं गुस्ल खाने में जाऊँ, बाहर निकल के दिखाऊँ भी यही पानी था ना मेरे पास, गुस्ल खाने और कोई पानी तो नहीं था, देखो हो गया गुस्ल कि नहीं हो गया। ऐसे दिखाया अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने। जी और कोई सवाल? ये कहा जाता है कि जो मिर्ज़ा जहनी है
وہ ہمیں بتاتا ہے کہ رفع الیدین کرو، ایسے کرو ویسے کرو، تو وہ اہل حدیث کا جو پیروکار ہے، تو آپ ان کو کیوں غلط کہتے ہیں؟ بھائی کہہ رہے ہیں کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ مرزا جیلمی ہمیں بتاتا ہے کہ رفع دین کرو، آپ اسے غلط کیوں کہتے ہیں؟ مطلب جڑا بندہ کہے رفع دین کر لو بس وہ پیچھے لگ جاؤ تم۔ بھائی آپ کے نزدیک صرف رفع دین ہی سب کچھ ہے، عقیدہ بھی عمل بھی سب کچھ رفع دین میں ہی ہے۔ ایک بندہ بہروپیہ بن جائے، مرزا غلام احمد قادیانی نے کتنی باتیں ماری، یہ تو رفع دین ہے، صرف رفع دین۔ اس نے تو قرآن کو بھی ماننے کا دعویٰ کیا، اس نے حدیث کو بھی ماننے کا دعویٰ کیا، اس نے انبیاء کو بھی ماننے کا دعویٰ کیا، اس نے فرشتوں کو بھی ماننے کا دعویٰ کیا، اس نے جنت جہنم کو بھی ماننے کا دعویٰ کیا، پھر تسی انہوں کیوں غلط آندے ہو؟ بتائیں نا کیوں غلط کہتے ہیں آپ؟ مرزا قادیانی سے آپ کا اختلاف کیا ہے؟ نماز کو مانتا تھا کہ نہیں؟ وہ 5 نمازاں مانتا سی، تسی رفع دین روندے پہ پوری نمازاں منی جاندا سی، کیوں برا کہتے ہیں آپ اسے؟ مرزا قادیانی کو کیوں برا کہتے ہیں؟ بھائی دیکھیں ہمارا دین ہماری شریعت یہ کامل ضابطہ ہے نا، عقیدہ بھی، اور سب سے پہلے عقیدہ ہے، عمل تو بعد میں آتا۔ ایک بندے کو نہیں پتا، مثال کے تو اس کو حدیث ہی نہیں پہنچی رفع دین کی، وہ سمجھتا تھا کہ رفع دین جو ہے وہ صرف شروع میں کرنا ہے، اس کے سامنے کسی نے حدیث پیش نہیں کی یا اس کے سامنے آئی نہیں، اسی طرح مر گیا اور اس کا عقیدہ صحیح ہے، جنت میں چلا جائے گا۔ ہم تو صرف یہ کہتے ہیں نا بھی آپ کو حدیث کا پتہ چل گیا پھر بھی آپ ہٹ درم بنے ہوئے، تب آپ جہنم میں جائیں گے نا، بات سمجھ گئے؟ تو عقیدہ سب سے بنیادی چیز ہے، عقیدے کو چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بھائی وہ رافضی بندہ ہے، رافضی ہے، رافضی شیعہ ایجنٹ ہے، وہ قرآن کریم کی تحریف کرتا ہے، قرآن کریم کو وہ غلام احمد قادیانی کا حمایتی ہے، غلام احمد قادیانی کی حمایت کرتا ہے، وہ کہتا ہے اس نے دعویٰ نبوت کیا ہی نہیں، تم ہمیں پیچھے لگے ہو رہے۔ اب یہ اس کے الفاظ ہم نہ دکھائیں تو ہم مجرم ہیں، آپ دیکھ لیں پھر بھی آپ کہیں کہ بڑا کام ہے، بڑا کام تو ہے، قادیانیوں کا بھی بڑا کام ہے، رافضیوں کا بھی بڑا، دشمنان صحابہ کا بھی بڑا کام۔ بڑا کام کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ دین کی خدمت ہے کہ دین کی جڑیں ان کو کاٹو اور اوپر سے کہو کہ میں دین کا بڑا حمایتی ہوں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے ہمیں قرآن دیا ہے، جنہوں نے احادیث ہمیں روایت کی ہے، ان کو مشکوک بنا دو، ان کو دنیا پرست مفاد پرست کہہ دو، اس کے بعد آپ کے پاس کون سا دین بچے گا؟ بھی مفاد پرستوں سے آپ نے قرآن لے لیا، دنیا کی لالچیوں سے آپ نے حدیث لے لی، کون سا آپ کا دین ہے بھائی؟ جس کا یہ عقیدہ ہو پھر وہ کہتا ہے جی وہ وضو کے لیے پاؤں دھونا تو ضروری کوئی نہیں، ساڑی اکیڈمی سے آؤ، پیر تو ہیں بغیر آؤ نماز پڑھو۔ اب مجھے بتائیں یہ کن کا عقیدہ ہے؟ مسلمانوں کا ہے عقیدہ پاؤں دھوئے بغیر وضو ہو جاتا ہے؟ اور چند سال پہلے خود اس نے اپنی ویڈیو باقاعدہ بنائی اور اس میں کہا کہ قرآن نے کہا کہ پاؤں کو دھونا ہے۔ کیا ہے؟ قرآن نے کہا کہ پاؤں کو دسو، قرآن بدل گیا ہوں؟ مطلب 4 سال بعد 5 سال بعد ہوتے تو کوئی نئی وہی آ گئی ہے؟ قرآن تو وہی ہے نا، اور قرآن میں پاؤں دھونے کا حکم ہے نا۔ آج وہ کہتا ہے کہ پاؤں وضو میں پاؤں دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور قرآن نے پاؤں دھونے کا نہیں کہا ہے، تو بتاؤ کتنا بڑا دجال ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم نے عقیدہ دیکھنا سب سے پہلے۔ وہ کہتا ہے جنتی جنت میں جا کے چھوٹے خدا بن جائیں گے، منی گاڈ بن جائیں گے۔ بڑے کہنے بڑی توحید بیان کرتا ہے، اے توحید پئی جو ہے، یعنی اس نے تو سارے جنتیوں کو خدا بنا دیا، نعوذ باللہ، خدائی میں شریک کر دیا، اللہ کی الوہیت میں شریک کر دیا، کہتے چھوٹے چھوٹے خدا بن جان، نعوذ باللہ ثم نعوذ۔ اسی آنے کوئی چھوٹا نبی بھی نہیں بن سکتا، چھوٹا خدا بنایا۔ اور غلام احمد قادیانی نے کیا بکواس کی تھی؟ وہ کہتا تھا میں کوئی، وہ تو نبی ہونے کا دعویٰ تھا، میں کہتا ہوں ذلی بروزی تشریعی نہیں، غیر تشریعی نبی، امتی نبی، سمجھ بھی؟ جب نبوت میں کسی قسم کی شراکت کسی اعتبار سے قبول نہیں تو اللہ رب العزت کی الوہیت میں کیسے قبول ہو سکتی؟ وہ کہتا جی جنتی سارے منی گاڈ بن جائیں۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ کو؟ یہ توحید ہے۔ کون سی توحید آپ نے سیکھی ہے؟ کون سی آپ نے سنت سیکھی ہے؟ صحابہ کرام ہمارے دین کی اساس اور بنیاد ہے، ان کو چھوڑ کے کوئی دین کوئی ایمان نہیں، سب بے ایمانی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ سب بے ایمانی ہے۔ دنیا میں کوئی بندہ آپ نہیں دکھا سکتے ایماندار صحابہ کو مانے بغیر بن گیا ہو،
کہتا ہو صحابہ کو میں نہیں مانتا، صحابہ برے تھے نعوذ باللہ، اور وہ خود دیندار اور ایماندار ہو، دنیا میں ایک شخص دکھائے۔ مرزا جیل میں تو شاہی کوئی نہیں نا، ٹھیک ہے، کوئی اور بھی لے آئے، کوئی بھی نہیں آپ کو ملے گا۔ جی ایک جب میت دفنانی چار پائی ساڑھے تھے رواج ہے کہ اس پاس رکھی جاتی ہے مغرب والی سائڈ پہ، جبکہ حدیث ابو داؤد سے پڑھی ہے کہ ادھر رکھنی چاہیے پیرام والی سائڈ پہ۔ پھر جب میت قبر بھی اتارنی وہ سیدھی لٹا کے تے رواج ہے کہ اسی دا منہ جڑا نا قبلے رکھ پھیر دینے اس رکھ تے کچھ لوگ آندے نے کہ انہوں کربٹ دے پر لٹانا چاہیے، پاویں یہ ٹیک لوا دیو قبر دے پچھلی سائڈ پہ، یا اس نے کھڑو سکے تے کربٹ دے بل لٹاؤ۔ دیکھیں جو چارپائی رکھنے کا مسئلہ ہے نا، میرے خیال میں حدیث میں جو لفظ ہیں وہ یہ ہے کہ قبر میں جب داخل کیا جانا ہے مردے کو تو مر رجل القبر، قبر کے پاؤں کی جانب سے، یعنی جس طرف پاؤں آنے نا اس طرف سے داخل کرنا ہے۔ اب چارپائی آپ دائیں رکھیں یا بائیں رکھیں یا ادھر ہی رکھیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جب آپ نے اٹھا کر میت کو اسی طریقے سے داخل کر دیا تو وہ مقصد حاصل ہو گیا۔ ایسے ہی کرتے ہیں نا، ادھر چارپائی ہے نا، ادھر سے یا ادھر اتاریں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیں بہتر یہ ہے کہ اس کو ادھر سے پاؤں کی طرف سے لے کے آیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قبلہ رخ کرنا، اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ قبلہ رخ کیسے کرنا ہے۔ بہتر تو یہی ہے کہ جس طرح بزرگ فرما رہے ہیں کہ پورا میت کا جو رخ ہے نا وہ قبلے کی طرف کیا جائے۔ اگر آپ نے اس کو سیدھا لٹایا ہوا اور صرف چہرہ کیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ چہرہ ہر صورت میں یعنی ہر کیفیت میں قبلے کی طرف ہوتا بھی نہیں اکیلا، بس اوقات مطلب وہ اکڑ جاتی ہے میت، پھر اس کا چہرہ تو ہاں جی، تو بہتر یہی ہے کہ اس کو دیوار کے ساتھ ٹیک دی جائے اور پورا ہی اس کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف کیا جائے۔ واللہ عالم بالصواب۔ بعض علماء یہی کہتے ہیں کہ جو اس کے چہرہ ہو جائے تو کافی ہے، لیکن اگر پوری میت کا جسم ہو جائے تو وہ بہتر ہے تاکہ قبلہ رخ ہو جائے پوری کی پوری میت۔ شیخ صاحب یہ داڑھی کالی کرنا، بال کالی کرنا، یہ شیخ صاحب جو امن پوری صاحب وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ مطلب کالی کرنا جائے۔ دیکھیں شریعت نے ایک تو یہ حکم فرمایا کہ جو بال سفید ہو جائیں ان کو رنگو، بال سفید ہو جائیں تو ان کو رنگو۔ دوسری بات یہ ہے کہ شریعت نے رنگ کے حوالے سے کوئی سختی نہیں کی۔ ہمارے علم کے مطابق جتنی بھی احادیث ہیں جن کو بعض علماء پیش کرتے ہیں، مثال کے طور پر وہ حدیث کے قیامت کے قریب کچھ لوگ ایسے ہوں گے ان کی بال جو ہیں وہ کبوتروں کے پوٹوں کی طرح سیاہ ہوں گے اور وہ جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے، تو وہ اس کا تو مطلب یہ نہیں کہ اس وجہ سے وہ ایسا ہوگا۔ جیسے خوارج کی نشانی بیان فرمائی، سیماہم التحلیق، خارجیوں کی نشانی کیا ہے؟ ٹینڈ کروانا۔ اور پھر خارجیوں کی نشانی یہ بیان کی گئی کہ وہ یعنی اتنا زیادہ عبادت میں اور تقوی میں اور قرآن کی قرات میں اتنا زیادہ کرتے ہوں گے کہ لوگ رشک کریں۔ بھئی ایسا تو ہونا چاہیے نا۔ تو کیا قرآن پڑھنا، قرآن کے ساتھ اتنا تعلق مضبوط بنانا، یا پھر شلوار جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر رکھنا یا ٹینڈ کروا لینا، کیا اس سے انسان خارجی بن جائے گا؟ یہ جہنم میں چلا جائے گا؟ یہ صرف ایک نشانی ہے، ٹھیک ہے، ایک اتفاقی بات ہو گئی کہ ایسا ایسا ان کے اندر ہوگا تاکہ ان کو پہچاننے میں آسانی ہو جائے۔ یہ مطلب نہیں کہ یہ کرنے سے وہ خارجی بنے۔ ان کا کفر تو کسی اور وجہ سے تھا نا، ان کا ظلم تو کوئی اور تھا، صحابہ کرام کے خلاف بغاوت کر دی، صحابہ کرام کی تکفیر کر دی، دین میں غلو کر دیا، یہ ان کا جرم تھا۔ لیکن حدیث میں آیا کہ ان کی نشانی ٹینڈ کروانا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ٹینڈ کروائے گا خارجی ہو جائے گا، سمجھے؟ اسی طرح یہ ایک نشانی بیان کی گئی ہے کہ قیامت کے قریب کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے ہاں بدبخت ہوں گے، ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ بالوں کو سیاہ کرتے ہوں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بالوں کو سیاہ کرنا جو وہ جنت کی خوشبو سے محرومی ہو جائے گی۔ اور یہی بات بڑے بڑے علماء، امام ابن رجب اور دیگر علماء نے لکھی ہے کہ بھئی اس حدیث سے تو یہ ثابت نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو دعوت اور ہمارا جو منہج ہے اہل الحدیث کا، وہ یہ ہے کہ کتاب و سنت کو صحابہ سے بڑھ کر کوئی سمجھ سکتا نہیں۔ بھئی ایک تو ہماری سمجھ ہے، ہم نے سمجھنا ہے کہ حدیث کا یہ مطلب ہے، ایک صحابہ نے سمجھا ہے حدیث کا یہ مطلب ہے، جو صحابہ نے سمجھا وہ معتبر ہے،
اور جو ہم نے سمجھا وہ معتبر نہیں. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کئی ایک صحابہ کرام ہیں جو بالوں کو سیاہ رنگ کرتے تھے, بالوں کو سیاہ, جن میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ بھی تھے. صحیح بخاری میں ہے جب شہید ہوئے تو اس وقت بھی انہوں نے سیاہ رنگ لگایا ہوا تھا بالوں کو, سمجھ گئے. تو اسی حسینی ہونے ہیں, کیوں جی کہہ سکتے ہاں جی. اگر آدمی فوت ہو جاتا وہ اپنے نہیں کر کے جاتا اور کسی اپنی لاد دے وچ کسی دی ڈیوٹی لگا کے جاتا کہ میرے تو بعد اس طرح وراثت تقسیم کر دے. اگر وہ اولاد نہیں کرتی تے او دا بنا کی میت نو ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا؟ جی ایک منٹ, ابھی یہ ایک محترم نے سوال کیا تھا کہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے, سیدنا ابو قحافہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا. یہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد تھے, ابو قحافہ رضی اللہ عنہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے, اتنے لاغر کمزور کہ اٹھا کے لایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, آپ کو اٹھا کے لایا گیا. تو بال سفید تھے, آپ نے فرمایا بالوں کو رنگ دو, وجنبوہ السواد, ان کو سیاہ رنگ نہ لگانا. بھی سیاہ رنگ لگانے کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے نا, کہ بندے کو بال سفید ہے تو بندہ ہٹا کٹا ہے تو ذرا بال کالے ہو جائیں, اس کا ایک ہوتا ہے ایک ہیبت اور وقار ہوتا ہے. ایک بوڑھا بندہ جو بیچارہ لاٹھی سے بھی چل نہیں سکتا, اس کو اٹھا کے لایا گیا, اس کو کالا رنگ لگائیں گے اس کو کیا فائدہ ہو؟ تو کہا گیا وجنبوہ السواد. واللہ عالم, صحابہ کرام کا جو عمل ہے اس سے یہی ثابت ہوتا ہے. اگر اس حدیث سے یہ مراد ہوتا ہے کالا رنگ لگانا حرام ہے ہر صورت میں, تو صحابہ کرام تو نہ لگاتے, سیدنا حسین رضی اللہ عنہ تو نہ لگاتے, جن کے بارے میں صحابہ ہی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت ان کی سب سے زیادہ تھی. واللہ عالم بسبب. باقی علماء کے دیگر فتاوی بھی ہیں, آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں. جی صرف سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا مسئلہ تو نہیں ہے نا, عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ اور دیگر کئی ایک صحابہ کرام ہیں, اور صحابہ کرام تے ہاتھ پھاڑ لیندے ہوتے جی, اور بھئی اللہ نے بندے ایک ہی کرنا پہ پکڑ دیتے کہ نہیں. وہ تو جو جن کے بارے میں معروف تھا کہ حاکم ہے اور بہت سخت حاکم ہے, اس کے سامنے ہم نے کلمہ حق کہا تو یہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کر دے گا. صحابہ کرام وہاں بھی ٹلتے نہیں تھے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ, انہوں نے آ کر 2 رکعتیں پڑھنا شروع کر دی, امام خطبہ دے رہا ہے 2 رکعتیں پڑھنے شروع کر دی. لوگوں نے کہا بیٹھ جاؤ, یہ حاکم آپ کو پتہ کتنا سخت. اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سے مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ آپ کی سنت ہے, میں اس کو نہیں چھوڑتا, جو مرضی ہو جائے میرے ساتھ. آج آپ غلط کام کرتے دیکھیں فلاں کو مجھے, تو آپ کہیں گے نہیں حضرت صاحب اس طرح نہیں ہے, جائز نہیں. تو ہمارا کیا خیال ہے, صحابہ کرام نہیں روکتے تھے کسی کو, وہ ایسے ہی شہید بھی ہو گئے کالے رنگ لگا کے, تو کسی نے روکا ہی نہیں انہیں. ہاں سمجھ نہیں, خضاب ویسے ہی سیاہ کو کہتے ہیں. ہاں جی, ہمارے ہاں اردو میں یہ استعمال ہونا شروع ہو گیا سیاہ خضاب, اس کا مطلب ہو گیا کہ شاید خضاب سیاہ کے علاوہ بھی کیوں ہوتا ہے. ٹھیک جی, آگے یہ آپ کا مسئلہ آ گیا جی, ٹائم ہمارا ختم ہو گیا. انہوں نے پوچھا کہ والد وصیت کر کے چلا جاتا ہے کہ وراثت کو ایسے تقسیم کرنا ہے. دیکھیں وصیت کر کے تب جانا تھا جب وراثت کے احکام نہیں تھے, یا وراثت کے احکام جب سے نازل ہوئے اس کے بعد ایک شخص محسوس کرتا ہے کہ فلاں شخص میرا وارث نہیں بن رہا, یعنی کتاب و سنت میں جو حصے مقرر ہیں اس کا کوئی حصہ نہیں, لیکن یار اس کو بھی ملنا چاہیے, تو وہ اس کے لیے وصیت کر کے جائے گا. بس فلا وصیت لوارث, وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں. وارثوں کا حصہ اللہ نے مقرر کیا ہے. اب بندہ کہے کہ نہیں میں یہ مقرر کرتا ہوں, یہ جائز نہیں. یہ تو اللہ رب العزت کے فیصلے کو ٹالنے والی بات ہوئی نا. اگر بھائی تو آپ تقسیم کر لیتے ہیں, وہ بہنوں کو حصے نہیں دیتے, کیوں نہیں دیتے؟ بس نہیں دے رہے. میں تو یہی کہہ رہا ہوں, اللہ نے حصے مقرر کیے ہیں, وہ مرنے والا کرے یا نہ کرے اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. جس نے اللہ کی نہیں مانی بھائی کی مانے گا وہ بھی. اللہ نے کہا کہ عورتوں کا حصہ ہے, اور اللہ رب العزت نے بھلا کیا اسلوب اختیار کیا سورہ نساء میں, فرمایا کہ للذکر مثل حظ الانثیین, مرد کو جو حصہ ملنا ہے وہ عورت کے ڈبل ہونا ہے. یعنی عورت کا حصہ طے ہوگا تو مرد کا بنے گا, تو جتنا عورت کا ہے اس سے ڈبل کریں گے تو مرد کا بنے گا. اللہ نے تو مرد کے حصے کو عورت سے مشروط کر دیا, یعنی بیٹی کا حصہ پہلے نکلے گا, اس سے 2 گنا پھر بیٹے کا نکل آئے گا. ہاں سمجھ گئے.
تو جو اللہ کا حکم نہیں مان رہا بھائی کا کیا مانے گا؟ تو مسئلہ یہ ہے، ہمارا قانون بھی سپورٹ کرتا ہے وہ بہن عدالت چلی جائے. جیسے ہی کوئی بندہ فوت ہوتا ہے اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ نادرہ میں جمع ہوتا ہے، اس کی وراثت خود بخود ہی آگے تقسیم ہو، اتنے بیٹے اتنے بیٹیاں ہیں وہ چڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی ناجائز قبضہ کر رہا ہے اس کے لیے بھی قانونی فورم بھی موجود ہے. تو بھائی ایک تو اس کو وصیت کرنے کی ضرورت نہیں، وارثوں کے بارے میں کوئی وصیت نہیں. وہ سمجھتا ہے میرا ایک بیٹا فوت ہو گیا، اس کے آگے بچے ہیں، مطلب یتیم پوتے، میرے بعد یہ یتیم ہو جائیں گے. اب اس کے باپ کا تو حصہ نہیں، باپ تو فوت ہو گیا، اب حصہ تو جو موجود بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں ان کا ہے. اب ان پوتوں کا کوئی حصہ شریعت نے مقرر نہیں کیا. شریعت کہتی ہے ان کے بارے میں وصیت کر کے جاؤ، اور اس میں بھی ایک حکمت ہے. کیوں کہا کہ وصیت کر کے جائیں؟ ان کا حصہ کیوں نہ رکھ دیا؟ حصہ رکھا ہوتا تو وہ تھوڑا آتا، مطلب کسی کے 5 بیٹے ہیں 5 بیٹیاں ہیں، 15 حصے تو یہ بن گئے، 5 کے ڈبل یعنی لڑکوں کے ڈبل لڑکیوں کے 15 حصے بن گئے. اب 15 میں سے ایک اس کو بھی آ جاتا، اس کے بچوں کو ایک حصہ یعنی 16واں حصہ ملتا. ایسے ہی ہے، بیوی موجود ہے اس کا بھی حصہ نکالتے، ماں باپ موجود ہے ان کا بھی حصہ نکالتے، وہ شاید 20واں 25واں حصہ ہوتا. ایسے ہی ہے نا. اللہ رب العزت نے مرنے والے کو یعنی جس نے چھوڑ کے جانا ہے اس کو پہلے ہی کہا کہ وہ وصیت کر کے جائے، وہ اس کو تیسرا حصہ دے کے جا سکتا. یعنی یتیم پوتے پوتیوں کو تیسرا حصہ جو ان کو 20واں 25واں 30واں ملنا تھا، اللہ کہتا ہے آپ تیسرا بھی دے سکتے ہو. ٹھیک ہے. اگر مفتی صاحب کوئی چیز اگر زیادہ پراپرٹی دی وہ اپنے بیٹیاں دے نام کر دینی، کم پراپرٹی دی جڑی اور اپنی بیٹیاں دے نام کر ہی نہیں سکتا نا، نہیں اپنی اپنی آخرت برباد کر گیا. اور کیا ہے، آخرت برباد کر گیا. شریعت نے کہا ہے کہ زندگی میں تقسیم کرنا تو سب کو برابر، بیٹیاں بھی بیٹے بھی، پھر فرق نہیں کرنا. مرنے کے بعد تو بیٹیوں کو سنگل اور بیٹوں کو ڈبل ملے گا نا. زندگی میں تقسیم کرنا ہے تو بیٹیوں کو بھی اتنا اور بیٹوں کو بھی اتنا، اور اس کی جو ویلیو ہے وہ برابر ہونی چاہیے. یہ نہیں بھی ایک نو جناب مین بازار سے دکان دے رہی تھی تو دوجا چھوٹا جا مکان کی تو سائڈ تے دے دیتا. کرنٹ ویلیو جو اس کی ہے، جو قیمت ہے اس کی، وہ برابر ہونی چاہیے. یہ اصل مقصد ہے. اور بیٹوں بیٹیوں کو سب کو برابر اگر زندگی میں کرنا چاہتا ہے سب کو برابر کرے، ورنہ مرن کا انتظار کرے، مرن تو بعد آٹومیٹک ہو جائے گی ڈبل لڑکوں کی اور سنگل لڑکیوں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. تو سانپ میں تو یہ تو جوڑ لایا نا. اچھا